کی خشیت ہے، دین میں خدا کا خوف ہے، دین میں خدا کی خشیت ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، جب میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی چھت پر ایک بندہ ایسے چپکا ہوا ہے جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھنے کے بعد چپک جاتا ہے، اور ایسے روتا ہے یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی وائس کا بیان سن کر کوئی دیہاتی خدا کی رحمتوں سے مایوس ہو گیا ہو اور وہ رو رہا ہے، زار زار رو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اتنا رونے والا کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھے۔ حسن بصری اس کو تسلی دو، اس کو تسلی دو کہ اتنا نہیں روتے، کچھ امید بھی کرتے ہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ اتنا نہیں روتے بندے۔ جب میں کعبے کی چھت میں چڑھا تسلی دینے کے لیے، لیکن لباس دیکھ کر کے لگا یہ تو کوئی شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اور انداز سجدے کا دیکھ کر لگا کوئی معمولی گھرانے کا فرد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بھی رونے لگا، دعا کرنے لگا مولا اس سے پہلے کہ اس کی جان جائے تیری خشیت میں اس کو سر اٹھانے کی توفیق دے۔ جب سر اٹھا میں اصلاح کرنے گیا تھا، سمجھانے گیا تھا، لیکن میری خود کی اصلاح ہو گئی۔ اللہ کے خوف سے اتنا رونے والا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ نوجوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار حضرت امام حسین ابن علی تھے جو اللہ کے خوف سے اتنا رو رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے، آگے بڑھنے سے پہلے بات کہنا چاہتا ہوں، آج میری قوم کا جوان فلم دیکھے اور سوچے کہ میں جنتی ہوں، داڑیاں مڈا کر گٹر میں پھینکے سوچے میں جنتی ہوں، عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالے سوچے میں جنتی ہوں، اللہ اکبر، حرام لقمہ کھائے سوچے میں جنتی ہوں، اسی طریقے سے معاذ اللہ، اللہ اکبر، بعض لوگ تو اتنے بے باک ہیں کہ زنا کے اڈوں تک جائیں اور اس کے بعد سوچے کہ میں جنتی ہوں۔ مجھے بتاؤ اے غلامان مصطفیٰ جان رحمت، اے امام علی مقام کا نام لینے والوں، مجھے بتاؤ، یہاں مجھے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان کے جملے بڑے خوبصورت یاد آ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آج کل کے مسلمان جنت کے دعوے میں یہودیوں سے 2 قدم آگے ہو گئے۔ آج کل کا مسلمان دعوے جنت میں یہود سے آگے بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ یہودی تو بس اتنا ہی کہتے تھے کہ ہم تو آل پیمبر ہیں، اور ان علماء سے پوچھے کہ ان کا شجرہ نسب کچھ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن ان کا شجرہ بیان کر رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، بس اتنا کہہ دیا آل نبی ہونا ان کا کافی۔ اور بنی اسرائیل کون؟ اتنا قریبی شجرہ نسب، جب اللہ نے ان کو کہہ دیا یعقوب کے بیٹو، یعقوب کے ابا اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے ابا ابراہیم علیہ السلام، اتنا قریبی شجرہ نسب، کوئی اس پہ ٹوئنٹنگ نہیں کر سکتا، اتنے پکے تھے وہ آل پیمبر۔ لیکن وہ یہ کہتے تھے ہم آل نبی ہیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں آ جائیں۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کچھ بھی کر لیں۔ ہے کون؟ نبی کی اولاد، کیا کریں؟ کچھ بھی کریں۔ یہ جو آج کہتے ہو نا تمہارے جلسوں میں جو جنت کے ٹکٹ بٹتے ہیں، ان کو دیکھو جنت ملے گی، ان کو دیکھو جنت، جس کو بٹھا کے جنت بانٹتے اس کا جنت میں جانا بھی کیا یقینی ہے۔ کاش کہ یہ مذاق اپنے جلسوں سے ختم ہو جائے۔ جو قوم برسا برس فجر کی نماز نہ پڑھے اس قوم کو چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو۔ خود بھی خدا سے ڈرو اور قوم کو بھی خدا سے ڈراؤ۔ جو 3 بچوں کے ماں باپ ہو گئے انہیں غسل کرنا نہ آیا، انہیں ہم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کو منہ دکھانے اللہ کے بندو، اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ کتنا بھی پاپ کر لیں، یہودیوں سے 2 قدم آگے۔ میں نے تو علامہ نقی علی خان کا حوالہ اسی لیے پیش کیا کہ کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے میری ان باتوں سے، تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے ٹھوکتا نہیں ہوں۔ اٹھا کر دیکھو نقی علی خان علیہ رحمت و رضوان کو، وہ کہتے ہیں کہ لوگ 2 قدم آگے نکل گئے یہودیوں سے۔ یہودی تو بس اتنا کہتے تھے کہ آل پیمبر ہیں، کچھ دن جہنم میں رہیں گے پھر جنت میں آ جائیں گے، یعنی ان کے دماغ میں ایک خوف تو تھا لیکن اتنا خوف بھی تھا کہ کچھ دن جہنم میں رہیں گے تب آئیں گے جنت میں۔ یہاں تو یہ کہ کچھ بھی کرو جنت ہی میں جائیں گے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ، داڑھی مڈا کر گٹر میں پھینکتا رہے پھر بھی جنتی، تیری جنت ایسی یقینی ہے کہ وہ جاتی نہیں۔
غالب نے کہا تھا نا کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، تو شرابی بھی رہے جنت بھی نہ جائے، زانی بھی رہے جنت بھی نہ جائے، سود کے دھندے کرتے رہے جنت بھی نہ جائے، عورتیں دوسروں کے ساتھ پاپ کی نظر لڑاتی رہے پھر بھی جنت نہ جائے، بیٹیاں اللہ اکبر آدھی آستین کے کپڑے پہن کر کے پھرتی رہے پھر بھی جنت نہ جائے، بیٹیاں دوپٹوں کو مفلر بنا دے باپ کے ماتھے پر جو ہے وہ اللہ اکبر شکن بنائے پھر بھی جنت نہ جائے، مسجدیں ویران کرتے پھر بھی جنت ہاتھ سے نہ جائے، یہ کون سی جنت لائے ہو؟ ارے جس کو پیدا ہوتے ہی نوجوانان جنت کا سردار ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ کعبے کی چھت میں پیشانی رکھ کر اللہ کی خشیت سے رو کے بتا رہا ہے کہ جنت قہقہے لگانے والوں کو نہ ملے گی، جنت بے باک ہو جانے والوں کو نہ ملے گی، اگر جنت ملے گی تو خدا کی خشیت والوں کو ملے گی۔ اللہ اکبر، خود کا کردار یہ ہے، رات روتے ہوئے گزرتی ہے، خود کا کردار یہ ہے۔ اللہ اکبر، قرآن کے ایسے قاری، کیا لوگ حسینی بنے ہیں اور کتنا سستا ہو گیا حسینی بننا، بس کڑا پہنو حسینی بن جاؤ، ناڑے پہنو حسینی بن جاؤ، کالے ہرے پیلے کپڑے پہنو حسینی بن جاؤ، یہی تو حسینیت۔ حسینیت یہ ہے، حسینیت یہ ہے سر کٹے، کسی کو برا لگے تو 1000 بار مجھے معاف کریں، سر کٹے، جسم سے تعلق سر کا